اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، پیش خدمت ہے کہ آج فقیر ہو تو کل بادشاہ بن جاؤ گے، صرف یہ وظیفہ 40 دن کر لو۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اس میں اس کے بے مثال اور بے شمار جو ہے وہ ہمارے پاس تجربات موجود ہیں، زندگیوں کو بدل کے اس عمل نے رکھا ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے شاید آپ کو اکثر دوستوں سے جب وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے سلسلے میں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تیسرے کلمے کی کثرت کیا کریں۔ یہ اکثر لوگوں سے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اسم یا بہابوں کا عمل میں رزق کے بارے میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، سورہ کاف پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، یہ اکثر میری روٹین میں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے میں آپ کو تیسرے کلمے کی کثرت کرنے کا بتاتا ہوں کہ یار یہ پڑھا کریں، اگر آپ کے اعمال قبول نہیں ہو رہے یا آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس پہ آپ فوکس کیا کریں۔ آج یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کی ترکیب آپ نوٹ فرما لیں یا آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کو اس میں صرف اور صرف آپ نے وقت کا خیال کرنا ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اپنے آپ کو میکسیملی گناہوں سے بچانا ہے۔ اور اگر گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کر لیں، جو پہلے گناہ ہوئے اللہ پاک سے اس کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد سے یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور 313 بار آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اتنا پڑھنا ہے۔ تو پہلے میں نے آپ کو جو پورا کلمہ کا تیسرے کلمے کا بتایا تھا، اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے اس وظیفے میں صرف اور صرف یہاں تک پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اول آخر ایک بار دوشی پڑھیں گے، اور اس کو آپ نے 40 دن تک مکمل کرنا ہے جی۔ اور اس میں کوشش کیے، یہ بات ذرا احتیاط کرنے کی ہے کہ بیچ میں ناغا کوئی نہ ہو۔ بہنیں تو اپنے شرعی عذر کی وجہ سے گیپ کے بعد 40 دن پورے کر سکتی ہیں، لیکن بھائیوں کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ جی میں سفر میں تھا، اب سفر میں ہے تو سفر میں پڑھ لیں۔ اس میں مکان یعنی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر نہیں ہیں، کسی کے گھر ہیں، کہیں بھی ہیں، آفس میں ہیں، آپ عصر کی نماز کا جب ٹائم ہو جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی عصر قضا بھی ہو جائے، وظیفہ آپ نے عصر کی جب اذان ہو آپ نے یہ کر لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے کسی بہانے سے بھی یہ کہا جی کہ ہم آفس ہوتے ہیں، ہم فلاں جگہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، دیکھیں وہ لوگ پھر اس وظیفے کو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عصر ٹائم پہ آفیسز میں ہوتے ہیں اور ان کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تو وہ لوگ مطلب تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اس وظیفے پہ ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس کو وہی لوگ کریں جو اس کو پورے ٹائم سے کر سکیں اور بغیر کسی ناغے کے اس کو 40 دن پورا کر سکے، وہ اس میں ہاتھ ڈالیں۔ تو یہی میں نے آپ سے آج کا عمل ڈسکس کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ کسی مسئلے میں اسٹک ہیں، الجھے ہوئے ہیں، تو آپ کو بتایا ہوا ہے، نام اپنے نام کے ساتھ وہ مسئلہ کمنٹ میں لکھیں، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم کوئی پیش رفت کریں، انپٹ ڈالیں، خود سے عمل کریں، تو اس کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ضرور کوآپریٹ کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو بات کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو پھر پاکستان میں عصر کی نماز سے رات 12 بجے تک ٹائم ہے، اس سے آگے پیچھے کالز یا میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ آج سے اس رول کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے جو میرے دوست ہیں، وہ پہلے کی طرح وقت لے لیا کریں کال کا، اس کے بعد میں تسلی سے بات ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یو ایس اے کے اسپیشلی میرے دوست اگر پاور لاٹو میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ واٹس ایپ پر آ کے رابطہ کر لیں۔ اور باقی سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر قسم کے غم کو دور فرمائے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قریب سے قرض عطا فرما۔ کہ اللہ جو حج اور عمرے کی خواہش دل میں رکھتے ہیں اللہ ان کی سب کی خواہش پوری فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک انہیں بے حساب بخش دے یا رب العالمین۔ مسلمان جہاں جہاں بھی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ آمین بول دیجئے۔ آپ سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعا لینے اور دینے میں کنجوسی نہ کیا کریں، دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔